بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جو پچھلے جمعہ میں یہ کڑی کی شکل میں کچھ باتیں فرشتوں کے تعلق سے ہم دیکھ رہے تھے، جس میں ہم نے ان پہ ایمان کے تعلق سے اور وہ مومنوں کے لیے کیا فائدہ دیتے ہیں وہ چند باتیں دیکھی، اور بھی اس کے علاوہ جو لاسٹ جمعہ میں نے لیا تھا آپ کے سامنے رکھا تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے کس طرح سے نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ فرشتے ہر شخص کے لیے نازل نہیں ہوتے، یہ صرف انہی کے لیے نازل ہوتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، یاد رکھیں، چونکہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور یہ انہی پر عذاب لاتے ہیں، یاد رکھیں، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور وہ اسی کے حکم سے، یاد رکھیں، یہ کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے اسی کڑی کے اندر کچھ باتیں، چند اعمال آج میں جوڑوں گا، جو اعمال دیکھنے کے اعتبار سے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ کر کے اگر ہم نے کوئی کام کیا تو اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کسی میں ایک ہوتا ہے، کسی میں سینکڑوں ہوتے ہیں، اور کسی کے اندر لا تعداد، مطلب جس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں، جہاں تک نظر جائیں گی وہاں تک فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اعمال کرنے کے اعتبار سے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن فرشتوں کے نزول کے اعتبار سے بڑے اہم ہیں، اور جتنے زیادہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ یہ اہم عمل ہے، یاد رکھیں۔ لیکن میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹے اعمال ہیں؟ اس لیے کہ محنت کے اعتبار سے، کوشش کے اعتبار سے ان اعمال میں بہت کم محنت اور بہت کم کوشش لگتی ہے، بس ایک کنسسٹنسی ہو، انسان کی سوچ ہو کہ اجر مجھے پانا ہے، اور یہ ڈیلی روٹین کے عمل ہے، اس میں اگر یہ چیزیں جوڑ لے تو انشاءاللہ عزیز اس کو بڑا ثواب ملے گا، مطلب اس کو کہیں گے کم اعمال میں بڑا ثواب ہو جائے گا۔ اور آئیے وہ چند اعمال آج آپ کے سامنے 5 6 7 جتنا بھی وقت ملے گا وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلا عمل جس کو کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یاد رکھیے، یا فرشتہ نازل ہوتا ہے، جس کے الفاظ ہیں، وہ عمل ہے، یاد رکھیے، کہ ایک انسان جب رات میں سوئے تو طہارت کی حالت میں سوئے، مطلب باوضو ہو، اور باوضو ہو کر وہ بستر پر سوتا ہے تو ایک فرشتہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے مغفرت کرتا رہتا ہے، یاد رکھیے، مطلب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے وہ فرشتہ۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اور ترغیب کی روایت ہے، ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے، جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے، اور وہ رات بسر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر، اس لیے کہ یہ طہارت کی حالت میں سویا۔ تو جب بندہ رات میں سوتا ہے اور باوضو سوتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ وہ ہر حالت میں پہلے تو وضو سے رہیں، اور خاص طور سے سوتے وقت وہ ضرور وضو کرے، اس سے کہ سوتے وقت اگر وضو کر کے سوئیں گا تو ایک فرشتہ، یاد رکھے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، ساری رات وہ جتنی کروٹیں لیں گا، جو کریں گا، فرشتہ اس کے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے، ہم سو رہے ہیں، نیند لے رہے ہیں، سکون حاصل کر رہے ہیں، اور ایک فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، صرف ایک عمل کی وجہ سے کہ باوضو ہو کر سوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ ہمیشہ وضو سے ہی رہتے، یاد رکھیں، حتیٰ کہ جب آپ کو غسل بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ سونے کا ارادہ کرتے یا کھانے کا ارادہ کرتے، جب آپ کو غسل نہیں ہے تب بھی آپ وضو کر کے سوتے اور وضو کر کے کھاتے ہیں، ٹھیک؟ اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، جب آدمی جنوبی ہوتا ہے تو فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں، سوائے اس کے کیوں وضو کر لے، ہے نا؟ فرشتے دور نہیں بھاگیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ باوضو ہو کر سونا، اگر چاہے آپ غسل کی حالت میں ہو یا نہ ہو، باوضو ہو کر سونا، یاد رکھیے، بڑا اہم ہے، یاد رکھیے۔ تو ہم ایک معمول بنا لیں، ایک روٹین سیٹ کر لیں کہ پورا دن ہم وضو کی حالت میں رہیں، جب بھی ہم بیت الخلاء جائے نکلے بس وضو کر لیں، ہاتھ تو دھوتے ہی ہے، بس تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائے اور وضو کر لے، یاد رکھیں۔ جب سونے کا ارادہ کرے تو باوضو ہو کر ہی سوئے۔ تو یاد رکھیے، اس کا فائدہ یہ ہوگا، یاد رکھیے، کہ ایک فرشتہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اندازہ لگائی۔ اور عمل کتنا ہے؟ بہت تھوڑا سا۔ ہاں، کبھی کبھار کچھ موسم میں کچھ لوگوں کو مشقت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے فضل و جود و کرم سے ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں، یاد رکھیے، جہاں ہر موسم اعتدال پر چلتا ہے۔ ہم جس علاقے میں ہیں یہاں سخت سردی بھی نہیں ہے اور شدت کی گرمی بھی نہیں ہے، اعتدال میں چل رہا ہے سب معاملہ، مطلب ایسا ہے کہ بس سب چیزیں کر سکتے ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے تو حد سے زیادہ نہیں ہو رہی، ایک لمٹ میں ہو رہی ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے تو ہر موسم میں ہم وضو کر سکتے ہیں آرام سے، سوائے اس کے کہ پھر وضو کی اجازت نہ دے اس کی صحت، ٹھیک ہے، یا پانی نہ ہو، ایک الگ بات، لیکن یہ سب سہولت ہے۔ لیکن اب سوچیے، اگر کوئی انسان آرکیٹیکٹ جو ہے
نارتھ اور ساؤتھ پول پہ رہتا ہے، انٹارکٹیکا میں رہتا ہے یہ نارتھ، تو کتنا مشکل ہے اس کی وضو کر کے سونا. تو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے سہولت بھی ہے، اللہ رب العزت نے ایسے حالات بھی بنائے ہیں، تو ہم کوشش کریں ہر اس میں نیکی حاصل کرنے کے لیے پیچھے نہ رہے. کبھی ہوتا ہے نا، ہم یہ سوچ بیٹھتے ہیں ہم تو توحید پر ہیں، قرآن و سنت پر ہیں، بڑے بڑے اعمال اچھے اچھے کر رہے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے اعمال کا کیا ہے؟ ویسا نہیں کرنا چاہیے. جب بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے اور زیادہ کرنا چاہیے. مطلب توحید پر ہے، سنت پہ عمل کر رہے ہیں، فلاں چیز میں ہم عقیدے میں فلاں ہیں، تو اب چھوٹے چھوٹے عمل میں بھی حریص ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اس میں بھی آگے بڑھیں. تو لہٰذا طہارت کر کے سونے سے ایک فرشتہ رات بھر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ طہارت کی حالت میں سویا تھا، پاکیزگی کی حالت میں سویا تھا. اور میں سمجھتا ہوں طہارت کا امپورٹنس کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس مختصر چونکہ بات نکلی تو چلتے چلتے بتا رہا ہوں. وہ لوگ اس معاملے میں بڑی احتیاط کریں جو پیشاب کو جاتے ہیں اور طہارت نہیں کرتے ہیں. یہاں تو آ رہا ہے کہ رات میں بھی طہارت کے ساتھ سوئے، مطلب باوضو ہو کر سوئے، اور لوگ پیشاب کو جا رہے ہیں اور طہارت نہیں کر رہے، جبکہ اس کا تعلق نماز سے ہے کہ اس کو نمازیں پڑھنا، کیسے پڑھیں گے طہارت نہیں ہوں گی. تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کریں، اس لیے کہ صرف پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہو رہا تھا ایک شخص کے اوپر، ہے نا. تو لہٰذا طہارت کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پر وضو کے ساتھ سونا اس کے بڑے فضائل آتے ہیں، اور بھی فضائل آتے ہیں، بہرحال وقت نہیں ہے، ایک ایک بات